السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کے ذریعے چلنے والا ایک شعبہ جمعیت کا دینی تعلیمی بورڈ، جس کے صدر ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی۔ اور یہ جمعیت کا جو شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ ملک بھر میں بہت سے مکاتب چلا رہا ہے۔ جیسے ہمیں جانکاری ملی ہے تقریباً 58,000 مکاتب اس شعبے کے تحت چل رہے ہیں، جس میں 27 لاکھ سے زائد مسلم بچے اور بچیاں ان مکاتب میں زیر تعلیم ہیں۔ آج اسی کے تعلق سے ہمارے یہاں صوبہ اتراکھنڈ میں ایک اہم میٹنگ ہوئی اسی شعبے کے تعلق سے۔ صوبہ اتراکھنڈ ضلع ہریدوار روڑکی میں مدرسہ معارف القرآن میں اس اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام ائمہ حضرات شریک ہوئے، علماء کرام شریک ہوئے، جمعیت کے ذمہ داران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمعیت کے صدر مولانا عارف صاحب، مولانا ہارون صاحب، قاری سلیمان صاحب، مولانا ارشد صاحب، ماسٹر احسان الہی صاحب، یہ سب صوبائی ذمہ داران ہیں، مفتی احترام صاحب۔ تو ہم آج کے اس پروگرام کے تعلق سے بات کریں گے مولانا عارف صاحب کہ آج یہ جو پروگرام ہوا ہے یہ کس تعلق سے قائم کیا گیا تھا، کیا اس کے مقاصد ہیں، کیا باتیں سامنے آئیں، تھوڑا سا بتائیے۔ دراصل یہ ہے کہ جمعیت العلماء ہند کے نام سے تو سبھی حضرات واقف ہیں، تو اسی کا ایک شعبہ دینی تعلیم بورڈ بھی ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک میٹنگ آج یہاں روڑکی میں قاری سلیمان صاحب کا مدرسہ ہے، مدرسہ معارف القرآن، اس میں تحصیل لیول پر یعنی روڑکی جو تحصیل ہے اس کی ہم نے ائمہ کو اور علماء کو اور مدرسے والوں کو، مکتب والوں کو یہاں پر بلایا۔ اور یہاں ہمارا میٹنگ میں بلانے کا مقصد کوئی اور وہی پرانے والی وہی باتیں ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تعلیم بہت بنیادی چیز ہے۔ تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اس سے انسان کی زندگی کے اندر نکھار آتا ہے۔ تعلیم نہیں ہوگی تو اسے تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر انسان گنا گیا ہے جس کی زندگی کے اندر تعلیم نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مقصد یہاں اماموں کو بلا کر کے لوگوں کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرنا ہے کہ لوگ جو ہے تعلیمی بیداری اپنے اندر پیدا کریں۔ ہر آدمی اپنی مسجدوں میں جا کر کے لوگوں کے اندر اس بات کو لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرے کہ ہر آدمی اپنے بچے کو پڑھائے۔ اور منشا یہ ہے کہ تاکہ ہمارے ملک کے اندر سے، ہمارے اسٹیٹ کے اندر سے، ہمارے پردیش کے اندر سے جہالت ختم ہو اور ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم بھی ملے، دنیا کی تعلیم بھی ملے۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اسکولوں میں پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ دینی تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے مسجدوں کے اماموں کو بلا کر کے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے صبح کے وقتوں میں یا شام کے وقتوں میں جس وقت بھی کوئی نظام قائم ہو، اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم کا بھی نظام قائم کرے تاکہ ہمارے بچوں کو دین کی اور دنیا کی دونوں طرح کی تعلیم ہمارے بچوں کو مل جائے۔ بس اسی کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہوا ہے، اور تعلیمی بیداری اور مزید پیدا کرنے کے لیے ہم ہر تحصیل کے اندر اس طرح کے پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ اسی صوبے کے جمعیت کے جنرل سیکریٹری ماسٹر احسان الہی صاحب، آپ نے ایک بات کہی ہے اپنی ابھی اسپیچ دیتے ہوئے کہ یہ دینی تعلیمی بورڈ مسلم بچوں کے اور بچیوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، تو کس طرح کی حفاظت ہو رہی ہے، کیا اس پہ کام ہو رہا ہے، تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت العلماء کا ایک اہم شعبہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑوں تک بچوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے، اپنے مذہب سے جوڑنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، تاکہ بچے جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی تعلیم بھی حاصل کریں، تاکہ اپنے مذہب کی جو باتیں ہیں وہ بھی بچوں کے سامنے آ جائیں اور بچے جو ہیں اپنے مذہب پر پوری طریقے سے گامزن رہیں۔ اچھا ماسٹر صاحب، ایک بات اور آپ نے کہی کہ دیوبند پروجیکٹ شروع کیا ہے جمعیت نے، وہ کیسا پروجیکٹ ہے دیوبند پروجیکٹ، اس کے تعلق سے تھوڑا بتائیں گے؟ جی، دیوبند پروجیکٹ یہ ہے کہ ہر گاؤں کے اندر نونہال بچوں کو اس پروجیکٹ سے جوڑا جائے۔ اس پروجیکٹ میں انہوں نے 4 شعبے لیے ہیں۔ ایک تو دینی تعلیمی بورڈ ہے، پھر اصلاح معاشرہ ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، اور ایک ماڈل پروجیکٹ ہے، اور تیسرا ہے آپ کا جن وکاس سیوا، تاکہ جو ہمارے سامنے دقتیں ہیں کارڈ بنانے سے متعلق، وہ ہمارے نوجوان جائیں اور اس بات کو سیکھیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کارڈوں سے کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنی سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں، جو سرکار کے ذریعے سے جو اسکیمیں عوام تک جا رہی ہیں۔ جی، جن سیوا کیندر وغیرہ۔ جی،
تو یہ اگر کوئی اس کی ٹریننگ لینا چاہے مسلم بچے تو کیسے کہاں لے؟ جمیعت کی طرف سے کوئی اس جمعیت کی طرف سے ماڈل ولیج کے سلسلے میں مرکز نے کچھ لوگ بھیج رکھے ہیں اور یہاں تقریباً 15-20 گاؤں میں کام ہو چکا ہے. پہلے 5 گاؤں لیے گئے تھے ہریدوار سے اور دہرادون سے بھی 5 لیے گئے تھے. اب 5 سے بڑھا کر کے 10 گاؤں قریب ہریدوار کے اندر اور لیے گئے ہیں جن پر کام چل رہا ہے. عوام کے اندر جیسے اس وقت وہ تھی کیا نام SIR تھا، اس سلسلے میں ان لوگوں نے کافی کام کیا ہے اور بہت گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو مطلب معاونت امداد حاصل کرائی. جمعیت نے SIR پر اور وقف ترمیمی بل کے تعلق سے اندراج جو کرا گیا ہے مسجد کا بہت کام کیا. ہاں بہت کام کیا ہے. مطلب اس وقت SIR سے متعلق جو ہے وہ ہر گاؤں میں گئے اور کیمپ لگائے اور وہاں کے بچوں کو اس سلسلے میں جوڑا اور ان کو ٹریننگ دی. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت صوبے کے ذمہ دار ہیں مفتی احترام صاحب. آپ بھی کچھ کہیں گے اس تعلق سے؟ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. ہم نے جو اپنے یہاں ائمہ حضرات کو جوڑا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی اس کا جو اسلامی مذہبی تاریخی کردار تھا اسی نہج پر آج یہ مسجدیں آئیں، اسی نہج پر ائمہ کام کریں. وہاں پر 4 کام ہوتے تھے. نمبر 1 دعوت، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 خدمت اور نمبر 4 عبادت کا ماحول بنانا. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے، جیسے عبادت کے لیے تو مسجدیں استعمال ہو رہی ہیں لیکن سماجی کاموں کے لیے اس میں ہم پیچھے ہیں اور بہت پیچھے ہیں. تو اس شعبے کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مساجد کا وہی کردار ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. مسجد نبوی سے جو قرب و جوار کے پڑوس کے جو ضرورت مند تھے ان کی ہیلپ کی جایا کرتی تھی. مسجد میں 24 گھنٹہ کھانے پینے کا انتظام رہتا تھا. تو ہم چاہتے ہیں ہماری مسجدوں کا وہی کردار ہو کہ یہاں سے غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے جو کام ہماری حکومت کا ہے لیکن یہاں کی جنریشن بہت زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ان کی معاونت کریں اور مساجد کا جو مقام ہے وہ سب کے دلوں میں ایک محبت کی نگاہ سے دیکھیں. ان کے صحیح کردار نہ جاننے سے ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس سے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. یہ جمعیت کے تمام ذمہ داران تھے. آپ حضرات کے سامنے انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہے، آج کی میٹنگ کے تعلق سے بتایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا ہارون صاحب جمعیت ضلع ہریدوار کے صدر ہے. ابھی صوبائی میٹنگ میں ہم شریک ہوئے تھے، وہاں سدبھاونا منچ کی بات آئی تھی، آپ کے سپرد یہ ذمہ داری دی گئی تھی. تو آپ اس پہ کچھ تیاری کر رہے سدبھاونا منچ کی؟ کیونکہ جمعیت کے بہت لوگ دیکھ رہے. جی سدبھاونا منچ کے لیے تشکیلیں ہم نے کی ہے اور اس کے الحمدللہ بہت سارے ممبران ہو گئے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم پروگرام بھی کرنے والے ہیں. کوئی خاص جگہ متعین ہوئی پروگرام کے لیے؟ ابھی جگہ تو طے نہیں کی، البتہ یہ ہے کہ روڑکی حلقے میں ہی انشاءاللہ کسی جگہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے تمام باتیں سنی ہیں اور آپ سب سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے. مدارس کے لیے، مذہبی مقامات کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مذہبی مقامات کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین کی عمر میں، علم میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کے تعلق سے آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں ویڈیو کے کمنٹ میں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.